مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تاریخ 6 رجب المرجب سرکار غریب نواز سے بھی وابستہ ہے اور تقریباً پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہندی مسلمانوں بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے زبان پر ایک لفظ جاری ہے چھٹی شریف۔ چھٹی ہو سکتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے 6 دن بعد جو کی جاتی ہے یا اس کے لیے ایک چھوٹا سا رسم کیا جاتا ہے، اس کو چھٹی کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان جب بھی چھٹی کہیں گے تو کسی بچے کی نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کی یاد آتی ہے۔ سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اس ملک عزیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کاملہ ہے، جن کی وجود مسعود سے، جن کے ورود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے پورے ہند میں برکتیں پھیلائی اور آج تک 800 سال کے بعد بھی وہ برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سنجر ایک علاقہ ہے، ایک شہر کا نام، پرانے زمانے میں جو خراسان ہوا کرتا تھا وہاں کا ایک علاقہ سنجر تھا۔ اس شہر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، اس گاؤں کی، اس شہر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ ہر گھر والا، ہر گھر کا ہر فرد تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہو گئی اچانک اور کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کی تہجد چھوٹتی ہو۔ تہجد کے لیے ان سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پورے شہر کا، پورے گاؤں کا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ اجالا ہو گیا اور کوئی تہجد نہیں پڑا۔ جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے، سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی۔ اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے۔ اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔ یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہے۔ اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر، پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے، آئے گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کرے گے۔ وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیہ اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب ہمیں
ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے. ہاں ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے. کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو. ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطائے رسول ہی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے. جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے. سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں. وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا. آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے. عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے. ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے. تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے. کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا. برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں. قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے. اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے. کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے. تیمور آیا یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں. بہت سارے بادشاہ آئے. وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں. اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے. وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا. آج کے دور کی طرح نہیں ہے. جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے. ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے. لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو. غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے. مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے. غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا. 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی تانبا ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا. سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟